آج احمد فراز کی دو چھوٹی چھوٹی غزلیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلی ہے کہ گل بھی گلشن میں کہاں تم جیسے، گل بھی گلشن میں کہاں تم جیسے، کوئی کس منہ سے کرے تم سے سخن تم جیسے۔ پورے گلشن میں ایک بھی پھول تمہارے مقابل کا نہیں ہے جسے میں تمہارے سامنے پیش کر سکوں کہ بھئی یہ پھول ہے تمہارے لیے۔ تو گل بھی گلشن میں کہاں تم جیسے، کوئی کس منہ سے کرے تم سے سخن تم جیسے۔ کوئی کس منہ سے تم سے بات کرے، جس انداز سے تم بات کرتی ہو یا جس طرح انداز سے تمہارا بات کرنے کا جو سخن کا جو انداز ہے، ویسا انداز کس کے پاس ہے وہ تم سے جو تم سے بات کرے۔ کوئی کس منہ سے کرے تم سے سخن تم جیسے، یہ میرا حسن نظر ہے تو دکھا دے کوئی، قامت و گیس و رخسار و دہن تم جیسے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا محبوب کچھ ایسا حسین تو ہے نہیں، کچھ اس کے حسن میں کوئی ایسی خاص بات تو ہے نہیں جس کے لیے تم دیوانے پھرتے ہو۔ یہ تمہاری حسن نظر ہے، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، یہ جو تمہیں اتنا خوبصورت وہ نظر آتا ہے، اتنا حسین وہ تمہیں نظر آتا ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں، وہ اتنا حسین ہے بھی نہیں۔ تو یہ میرا حسن نظر ہے تو دکھا دے کوئی، تو چلو میں چیلنج کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ میری نظر کا فریب ہے، تو یہ میرا حسن نظر ہے، میں مان لیتا ہوں، یہ میرا حسن نظر ہے تو دکھا دے کوئی، چلو اب لا کر کے دکھاؤ مجھے، قامت و گیسو رخسار و دہن تم جیسے۔ اب کوئی اس کی قامت، ویسے گیسو، ویسے رخسار اور ویسا منہ، ویسا چہرہ کوئی لا کر کے دکھا دے۔ اگر میرا حسن نظر ہے تو کوئی تمہاری مثال لا کے دکھا دے تو میں مان لیتا ہوں کہ یہ میرا حسن نظر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ میرا حسن نظر ہے تو دکھا دے کوئی، قامت و گیسو رخسار و دہن تم جیسے۔ اب تو قاصد سے بھی ہر بات جھجک کر کہنا، لے گئے ہو میرا بے ساختہ پن تم جیسے۔ میرے بولنے کے انداز میں ایک عجیب بے ساختہ پن تھا، میرے جی میں جو بھی آتا تھا میں بول دیتا تھا بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے کہ سامنے والے کو وہ بات کیسی لگے گی۔ ایک بے ساختہ پن تھا، لیکن تمہارے ساتھ رہ کر کے، تمہارے حسن کے روب میں آ کر کے میں کیا ہوا کہ میرا وہ سارا بے ساختہ پن، میرا سارا کانفیڈنس ہی میرا کھو گیا اور میں جھجک جھجک کر بات کرنے لگا، ڈر ڈر کے میں باتیں کرنے لگا۔ اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ قاصد بھی جو آتا ہے پیغام لے جانے کے لیے، میں اس سے بھی جو اپنا حال دل میں کہتا ہوں وہ بھی جھجک جھجک کر، رک رک کر، میں اٹک اٹک کر کہتا ہوں۔ تو اب تو قاصد سے بھی ہر بات جھجک کر کہنا، لے گئے ہو میرا بے ساختہ پن تم جیسے۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے طبیعت میں جو ایک بے ساختہ پن تھا وہ تم لے گئے ہو میرا بے ساختہ پن تم جیسے۔ اب تو نایاب ہوئے دشمن دیرینہ تک، اب تو نایاب ہوئے دشمن دیرینہ تک، اب کہاں اے میرے یاران کہن تم جیسے۔ اب تو جو دشمن تھے ہمارے، پرانے دشمن جو تھے، دشمن دیرینہ، بہت دنوں کے دشمن، وہ بھی اب نایاب ہو گئے، وہ چہرے بھی چھپ گئے مٹیوں میں، اب وہ بھی نظر نہیں آتے، کہیں کہیں ڈھونڈنے سے مل جائیں تو بڑے نایاب ہیں وہ۔ اب تو نایاب ہوئے دشمن دیرینہ تک، اب کہاں اے میرے یاران کہن تم جیسے۔ اور وہ یاران کہن، یار کی جمع یاران، کہن پرانے، وہ جو ہمارے پرانے دشمن تو چھوڑیے، وہ تو نایاب ہوئے، پرانے دوست بھلا کہاں سے آئیں گے، وہ بھی جیسے تم تھے۔ اب کہاں اے میرے یاران کہن تم جیسے، کبھی ہم پہ بھی وہ ایسا کہ بنا دیتے ہو، اپنی آمد سے بیاباں کو چمن تم جیسے۔ ایک تمہاری شخصیت تو ایسی ہے کہ تم اگر بیاباں میں بھی نکل جاؤ تو وہ چمنزار ہو جائے، تو کبھی ہم پر بھی احسان کرو، کبھی ہم پر بھی نظر ڈالو، کبھی ہمارے گھر بھی آؤ۔ میں بھی بیابان کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، میں بھی ویران ہو چکا ہوں، تو تم آ جاؤ تو شاید یہ میری بیابان زندگی پھر سے چمن بن جائے۔ کبھی ہم پہ بھی وہ احسان کہ بنا دیتے ہو، اپنی آمد سے بیاباں کو چمن تم جیسے۔ کبھی ان لال قباؤں کو بھی دیکھا ہے فراز، پہنے پھرتے ہیں جو خوابوں کے کفن تم جیسے۔ لالا قبا، لالا جو آپ جانتے ہیں بہت سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے، اس جیسا لباس۔ کبھی ان لالا قباؤں کو بھی دیکھا ہے فراز، کبھی ان حسیناؤں کو دیکھا، ان حسین لوگوں کو دیکھا ہے جو لالا جیسے قبا، ویسے وہ لباس پہنے ہوئے رہتے ہیں جیسے لالا کا پھول ہوتا ہے۔ کبھی ان لالا قباؤں کو بھی دیکھا ہے فراز، پہنے پھرتے ہیں جو خوابوں کے کفن۔ وہ دراصل لالا قبا نہیں ہوتے، وہ ہمارے خوابوں کے کفن ہوتے ہیں، وہ پھر پہنے پھرتے ہیں جو خوابوں کے کفن تم جیسے۔ اور دوسری غزل ہے کہ کیوں طبیعت کہیں ٹھہرتی نہیں، دوستی تو اداس کرتی نہیں۔ بھئی تمہارے دوست ہو کر کے تو ہماری طبیعت میں قرار آ جانا چاہیے تھا، ایک ٹھہراؤ آ جانا چاہیے تھا، لیکن تم سے مل کے تو میں اور مضطرب ہو گیا ہوں۔ تو کیوں طبیعت کہیں ٹھہرتی نہیں، دوستی تو اداس کرتی نہیں، ہم ہمیشہ کے سیر چشم سہی، تجھ کو دیکھیں تو آنکھ بھرتی نہیں۔ سیر چشم، کسی چیز کو دیکھ لیا نظر بھر کے تو پھر مطمئن ہو گئے، پھر دوبارہ ادھر نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو ہم ہمیشہ کے سیر چشم سہی، تجھ کو دیکھیں تو آنکھ بھرتی نہیں، لیکن تمہارا عالم الگ ہے، تمہارے حسن کا عالم الگ ہے، تمہیں میں جتنا بھی دیکھتا ہوں میری آنکھیں نہیں بھرتی، سیر چشم میں ہو ہی نہیں پاتا۔ تجھ کو دیکھیں تو آنکھ بھرتی نہیں، شب ہجراں بھی روز بد کی طرح،
کٹ تو جاتی ہے پر گزرتی نہیں۔ ہجر کی شب کا یہی عالم ہے، کٹ تو جاتی ہے، وہ وقت ہے وہ گزر جاتا ہے، لیکن جہاں پہ جو گزرتی ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شب ہجراں بھی تو روز بد کی طرح، ایک خراب دن کی طرح، کٹ تو جاتی ہے پر گزرتی نہیں۔ کٹ جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے لیکن وہ گزرتی نہیں ہے۔ شعر بھی آیتوں سے کیا کم ہے، ہم پہ مانا وہی اترتی نہیں۔ ہم پر وہی تو نہیں، ہم کوئی پیغمبر یا ہم کوئی رسول تو نہیں ہم پر آیتیں اتریں گی، لیکن شعر جو اترتے ہیں، شعر جو نازل ہوتے ہیں، وہ بھی ایک پیغمبری کی ہی ایک صفت ہے، کچھ ملتی جلتی سی۔ تو شعر بھی آیتوں سے کیا کم ہے، ہم پہ مانا وہی اترتی نہیں۔ اس کی رحمت کا کیا حساب کریں، بس ہمیں بے حساب کرتی نہیں۔ بس یہ کہ اس کی رحمت کا میں کیا حساب کروں، اللہ کی رحمتوں کا، کہ وہ ایسی بے حساب رحمتیں ہم پر وہ نازل کرتا ہے کہ میں حساب کرنا بھی چاہوں تو وہ حساب نہ میں کر سکتا ہوں، نہ ہی وہ حساب، نہ ہی وہ دینے والا، کرم کرنے والا حساب کوئی رکھتا ہے۔ اس کی رحمت کا کیا حساب کریں، بس ہم ہی سے حساب کرتی نہیں۔ وہ جو ہم پر رحمتیں نازل کرتا ہے تو اس کا حساب نہیں کرتا ہے کہ اتنا دینا ہے اور اتنا نہیں دینا ہے۔ یہ محبت ہے سن زمانے سن، اتنی آسانیوں سے مرتی نہیں۔ یہ محبت ہے، اب تم اسے مٹانے پر تلے ہوئے زمانے والو تو یہ مٹنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ محبت ہے سن زمانے سن، اتنی آسانیوں سے مرتی نہیں۔ جس طرح تم گزارتے ہو فراز، زندگی اس طرح گزرتی نہیں۔ تم جس طرح گزار رہے ہو نا زندگی ایسے نہیں گزرتی ہے فراز۔ جس طرح تم گزارتے ہو فراز، زندگی اس طرح گزرتی نہیں۔ احمد فراز کی دونوں غزلیں آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔